السلام علیکم، کیسے ہیں آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی ضرور بتائیں اور لائک کومنٹ ضرور کریں اگر رومانٹک ایپیسوڈ چاہیے تو۔ اور آج میں نے پروف ریڈنگ نہیں کی ہے، اس لیے اگر الفاظ کی غلطی ہو تو معذرت۔ اور ڈیلی ایپیسوڈ اس لیے نہیں دے رہی ہوں کہ اب 2 ویکس تک اسی طرح کرنا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اور ڈیلی ایپیسوڈ دوں گی۔ آثیر نکاح قسط 83 تحریر گل۔ خضر خان بھی مردان خانے میں تھا جب ذکیہ خان نے پلوشے کو سیاہ فراق میں دیکھا، 7 بالوں کو کیچر میں جکڑے۔ وہ بالکل اس فنکشن کے لحاظ سے ان کو کچھ خاص نہیں لگا تھا۔ وہ زرمینہ خان کے ساتھ بیٹھی ذکیہ خان کی بہو کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ آنکھوں سے کاجل وہ گاڑی میں ہی صاف کر چکی تھی اور لبوں کا رنگ خضر خان کے جنون کی نظر ہو گیا تھا۔ وہ سب کے ساتھ پلوشے کو بھی ملوانا چاہتی تھی، خضر خان کی بیوی کے لحاظ سے۔ وہ پلوش کو گور کر رہ گئی، اس لڑکی کو ڈھنگ سے تیار ہونا بھی نہیں آتا۔ خضر کی بیوی ہے اب، لیکن نہیں، کہاں پرواہ ہے اس کو، وہ بڑبڑائی تھی۔ وہ زرمینہ خان کے قریب ہوئی۔ زرمینہ، خضر بھی آیا ہے؟ وہ آہستہ سے پوچھنے لگی۔ یہ دعوت بہت بڑے پیمانے پر رکھی گئی تھی۔ ذکیہ خان دل کی بری نہیں تھی، لیکن پلوشے کی ماں کے بارے میں کچھ اچھی سوچ نہیں رکھتی تھی، اس لیے پلوشے سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی۔ لیکن آج اس نے خضر خان کی بیوی کے لحاظ سے بہت سے لوگوں سے اس کو ملوانا تھا، لیکن اب سوچ رہی تھی کہ نہ ہی بتائیں، اس لیے اب زرمینہ خان سے پوچھنے لگی۔ جی آپا، وہی مجھے اور پلوشے کو لے کر آیا ہے۔ ذرا کچھ مہمان کم ہو جائے تو بلواتی ہوں، اس کو یہاں بات کرنی ہے اس سے۔ وہ پھر سے بولی۔ اور رات کے 11 بجے خضر خان نے پلوشے کے نمبر پر کال کی، لیکن وہ اپنا پرس ملازمہ کے حوالے کر چکی تھی، اب باقی کی کزنز کے ساتھ مصروف تھی۔ خضر خان نے لب پینجے پلوشے کو فون نہ اٹھاتے دیکھ کر پھر اس نے ملازمہ کو فون کیا تو اس نے پک کیا۔ جی خان جی، ملازمہ نے جلدی سے کہا۔ پلوشے کہاں ہے؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ دل کچھ بے چین بھی تھا کہ وہ روتے ہوئے اندر گئی تھی۔ خان جی، وہ تو لڑکیوں کے ساتھ ہے۔ مورے کو کہو کچھ دیر میں نکلتے ہیں۔ ملازمہ کے جواب پر وہ پھر بولا۔ جی خان جی۔ وہ فون بند کرتے ہی ملازمہ نے اس کے قریب جاتے ہوئے کہا۔ پلوشے بی بی، وہ خان جی نے واپس جانے کا بولا ہے۔ پلوشے جلدی سے کھڑی ہوئی، پھر زرمینہ خان کے قریب آئی۔ مورے، خضر خان نے کہا ہے گھر جانا ہے۔ پلوشے کی بات کا جواب زرمینہ خان سے پہلے ہی ذکیہ خان نے کہا۔ خضر خان کو کہو اندر آئے، زیادہ مہمان جا چکے ہیں۔ ذکیہ کی بات پر وہ ملازمہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ خضر خان کو اندر بلا لو۔ پھر وہ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ اندر آیا تھا، سیاہ شلوار قمیص پر، چادر کندھوں پر پھیلائے۔ وہ مضبوط قدم لیتا ہوا ذکیہ خان کے قریب آیا۔ پلوشے بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی، دل اس کو دیکھ کر کہاں بھرتا تھا۔ جی پھپھو، آپ نے کوئی بات کرنی تھی؟ ذکیہ خان نے اس بات میں سر ہلائے۔ آ جاؤ۔ وہ اسے لیتے ہوئے زرمینہ خان کے ساتھ بٹھاتی۔ پلوشے کو بھی بلایا تھا۔ پلوشے بھی وہاں چادر ٹھیک کرتے ہوئے خضر خان اور ذکیہ خان کے بالکل سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ خضر خان نے بھی ایک نظر اس کو دیکھا، پھر ذکیہ خان کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں خضر، کب تک زرمینہ کا آپریشن ہے؟ ذکیہ خان نے خضر خان پر نظر جماتے ہوئے پوچھا۔ اگلے ماہ تک۔ ہے پھپھو، خضر خان نے نظر اپنے فون پر جمائے ہی کہا۔ ہاں،
اس کا آپریشن جلدی ہو جائے تاکہ کہیں بھی جانے سے پہلے اچھے سے تیار ہو تم دیکھ تو سکو نا۔ آج اس کو اتنا تیار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آنکھوں میں کاجل اتنی کنجوسی سے لگایا ہے کہ پتہ نہیں کاجل کا دنیا میں کیا چل رہا ہو۔ نہ ہاتھوں میں کوئی گولڈ پہنا، نہ ہی لبوں پر کچھ لگایا ہے۔ ذکیہ خان کی بات پر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ وہ اس کی اتنی خوبصورت تیاری بگاڑ چکا تھا، اور اب وہ بیچاری پھپھو کی حرکتیں دیکھ کر کچھ افسوس سا ہوا تھا۔ خضر خان نے نظریں ہٹائی اور ذکیہ خان ویسے ہی لگی رہی تھی۔ کچھ دیر میں ہی خضر خان نے کہا، ٹھیک ہے پھپھو، پھر سے خیال رکھیں گے، میں خود بھی رکھوں گا۔ پلوش کو اپنی طرف گھور کر دیکھنے پر اپنا بھی نام لیا جلدی سے۔ تم کیا خیال رکھو گے اگر یہ نہیں رکھے گی بھلا؟ یہ اس طرح ہی ہے جیسے اب بھی زرغام کے نام کا ماتم کر رہی ہو۔ ذکیہ خان کی بات پر پلوش کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ خضر خان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہاں، اب جب نکاح کر ہی لیا ہے تو پھر ایسا ہی کرنا چاہیے تم لوگوں کو، اور اب جلدی سے رخصتی کی رسم بھی پوری کرو۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہو اس طرح اچھا نہیں لگتا ہے۔ خضر خان ان کے تیز آواز پر پھر اس بات میں سر ہلا گیا تھا۔ پلوش خاموش رہی تھی۔ پھر وہ کھڑا ہوا اور ذکیہ خان سے ملنے کے بعد زرمینہ خان کو بھی کھڑا کرتا ہوا باہر کی طرف بڑھا۔ پلوش اور ملازمہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ اب زرمینہ خان خضر خان کے مقابل بیٹھی تھی اور پلوش اور ملازمہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی، لیکن پورا راستہ وہ اس کی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی اور وہ کنفیوز سی تھی۔ خضر خان بیک مرر سے اس پر نظر ڈالتا تھا۔ خضر خان رات کو اسٹڈی روم میں تھا، اپنے کام میں مصروف تھا جب اس کو پھر سے حنا کا فون آیا تھا۔ وہ مصروف سے انداز میں اپنا فون دیکھتا ہوا لب بھیج گیا، لیکن پک نہیں کیا تھا۔ اس نے پھر سے کیا تو خضر خان کو اٹھانا پڑا تھا۔ حنا پریشانی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی، ساتھ ساتھ خضر خان کو بھی فون کر رہی تھی۔ اس کے پک کرنے پر جلدی سے بولی، خضر جی خضر، وہ دان پر دان جمائے بولا، کس لیے فون کر رہی ہو رات کے اس وقت؟ حنا نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے لیے دن اور رات، تم رات کے آخری پہر تک بھی سکون سے کام کر سکتے ہو۔ خضر خان نے کہا، کیا کام ہے؟ اس کے پھر سے سخت لہجے میں بولنے پر حنا نے جلدی سے کہا، تم خلیفہ خان کے ساتھ کام کیوں کر رہے ہو؟ خضر خان کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیوں؟ حنا نے کہا، وہ تمہارے بارے میں کچھ اچھی رائے نہیں رکھتا ہے، اس لیے مجھے لگا تمہیں بتا دوں، یہ نہ ہو کہ کوئی نقصان اٹھانا پڑے تمہیں۔ وہ بڑی چالاکی سے خضر خان کو اب خلیفہ خان کے خلاف کرنے کی کوشش کرنے لگی تاکہ وہ دونوں ہی آپس میں کام نہ کریں۔ اچھا، مجھے جتنا نقصان ماضی میں ملا ہے، اب اس کے بعد مجھے کوئی نقصان بھی گرا نہیں سکتا ہے۔ میری اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، اور اب پھر سے مجھے فون مت کرنا، تمہاری آواز بھی نہیں سننا چاہتا ہوں۔ خضر خان کے جواب پر حنا ایک پل کے لیے خاموش ہوئی تھی۔ دل میں کچھ ہوا تھا اس کا اتنے نفرت محسوس کر کے۔ ابھی تک تمہاری زندگی میں کوئی اور نہیں ہے؟ حنا نے نہ جانے کیوں یہ پوچھا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری یاد میں بیٹھا رہوں گا؟ تو مس حنا افتخار، میری شادی ہو چکی ہے، خضر خان نے شادی پر زور دیتے ہوئے کہا۔ حنا چپ سی ہوئی، پھر مسکرائی۔ اچھا، تو یہ شادی بھی تم نے چھپائی ہے، اس بیوی کو بھی دنیا کی نظروں سے چھپایا ہے تم نے؟ خضر خان نے اس کی بات پر کہا، ہاں، کیونکہ اسے کسی کو نہیں بتانا کہ وہ میری بیوی ہے۔ جب بتاؤں گا تو تمہیں سب سے پہلے پتہ چلے گا۔ اور ہاں، تمہارا فون کرنا اسے پسند نہیں، پھر مت کرنا کوئی بھی کال۔ کوئی بھی کام ہو تو مینیجر سے بات کرو۔ حنا نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لیکن پلیز خلیفہ خان سے کچھ مت کہنا میرے بارے میں، مجھے اس کے ساتھ کام کرنا ہے اس لیے۔
میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہے کہ میں کچھ بھی اپنے کام کے علاوہ ڈسکس کرتا رہوں۔ خضر خان نے کہتے ہی فون بند کیا تھا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گیا، اور خیال پھر سے پلوشے کی طرف گیا تھا۔ وہ کرسی کی پشت سے سر ٹکائے پلوشے کو ہی سوچنے لگا تھا، اس کی ٹوٹی چوڑیوں کے بارے میں سوچنے لگا تھا، وہ جتنا اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتا تھا اب وہ اتنا ہی اس کے ذہن پر سوار ہونے لگی تھی۔ وہ خود کو بہت چٹکتا کہ پلوشے اس کے لیے صرف بدلہ ہے، لیکن پھر بھی اس کے بارے میں سوچنے لگتا۔ ابھی بھی بے اختیار وہ جو کام کر رہا تھا سامنے لیپ ٹاپ پر وہ ہٹا کر اب وہ کچھ اور ڈیزائن کرنے لگا تھا، وہ بھی پلوشے کے لیے۔ 2 گھنٹوں میں مکمل کر کے وہ اسے اپنے ملازم کو شیئر کرتا ہوا بولا کہ یہ سیم ایسی ڈیزائن میں اسے چاہیے، اور پھر وہ سب کچھ بند کرتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ آغا جان کچھ خاموش سے رہنے لگے تھے۔ ازمیر علی کو بھی کافی دن گزر گئے تھے، وہ حویلی نہیں آیا تھا اور نہ ہی اس نے کوئی طلاق کا کہا تھا، اس لیے وہ کچھ خاموش رہے تھے اور زیادہ گاؤں کے کاموں کو دیکھ رہے تھے میر علی بھی یہ محسوس کر چکا تھا، اس لیے کچھ وقت سے شاہ نواز خانزادہ ہی میر علی خانزادہ کے ساتھ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ شام کا وقت تھا، وہ حویلی میں داخل ہوا، زنان خانے میں حیا ہی نظر آئی تھی۔ حیا بچے، آغا جان کیا کمرے میں ہے؟ حیا نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ کمرے میں آیا تھا۔ اب سردی بڑھ گئی تھی، اس لیے زنان خانے میں بھی کوئی اتنا نہیں رہتا تھا۔ وہ کمرے میں آیا، آغا جان وہ دروازے پر نوک کرتا ہوا اندر آیا تھا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز تھے۔ کیا آپ کی طبیعت ٹھیک تو ہے نا؟ آغا جان نے شاہ نواز خانزادہ کو دیکھ کر مسکرائے۔ ہاں بس اب زیادہ کام نہیں ہوتا مجھ سے۔ آغا جان کے جواب پر اس کے سامنے ہی صوفے پر بیٹھا۔ کیوں نہیں ہوتا آپ سے؟ 1 ہفتہ ہونے کو ہے اور آپ زمین کو دیکھنے بھی نہیں گئے ہیں۔ شاہ نواز خانزادہ نے نظر ان کے چہرے پر جماتے ہوئے کہا، ہاں میں نے میر سے کہا تھا دیکھنے کو۔ آغا جان آپ کو معلوم ہے کل رات کسی نے فائرنگ کر دی تھی وہاں کے ملازموں پر، لیکن خیر سب ٹھیک رہا، بس سمجھ نہیں آیا مجھے کس نے کی ہے۔ آغا جان نے گہری سانس لی۔ ہاں بتا دیا تھا ملازم نے، تم رات کو پھر مت جانا وہاں، اور ملازم کو بھی رات کو وہاں رہنے مت دینا، اب یہ پتہ نہیں کون ہے جو دشمنی نکال رہا ہے۔ آغا جان نے نظریں چراتے ہوئے کہا، جی۔ شاہ نواز خانزادہ کچھ دیر آغا جان کے پاس بیٹھا رہا، پھر وہ اپنے کمرے میں آیا تھا۔ خلیفہ خان 1 ہفتے سے پھر گھر سے اسی طرح دیر سے آنے لگا۔ اکثر نوشین انتظار کرتے ہوئے سو جاتی تھی اور کبھی کبھی جاگ بھی رہی ہوتی تھی۔ آج بھی وہ دیر سے آیا تھا۔ وہ رات کو کسی بزنس پارٹی میں تھا جہاں ہنا بھی تھی۔ پوری پارٹی میں وہ چپک کر اس کے ساتھ تھی۔ کافی اب ان دونوں کی تصویریں بھی پھیل گئی تھی، جس پر ہنا تو بہت خوش رہتی اور خلیفہ خان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ وہ اچھے سے کام بھی کر رہی تھی، نوشین بھی ضرور دیکھتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی یہ سب کام کا حصہ تھا۔ خلیفہ خان کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں ہمیشہ کی طرح اندھیرا تھا، وہ سو رہی تھی۔ خلیفہ خان نے کپڑے چینج کیے اور اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ اس کی کمر میں ہاتھ لے جاتے اسے اپنے سینے میں بھیج کر آنکھیں بند کی۔ نوشین کی آنکھ کھل گئی تھی، لیکن وہ خاموش رہی تھی۔ صبح خلیفہ خان تیار سا نیچے آیا تھا۔ نوشین پہلے سے ہی خالہ کے ساتھ تھی۔ خلیفہ خان کو دیکھ کر خالہ نے ناشتے کا کہا اور نوشین بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ وہ نوشین کے جھکے سر پر ایک نظر ڈالتا ہوا بیٹھا۔ خلیفہ خان تم پھر سے دیر سے آتے ہو؟ خالہ نے خلیفہ خان کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ جی خالہ، بس ایک پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوں، وہ جیسے ہی پورا ہوگا میں ہنی مون کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ نکل جاؤں گا۔ خلیفہ خان کی بات پر خالہ مسکرائی تھی۔
پھر ناشتے کے بعد وہ خلیفہ خان کے ساتھ ہی دروازے تک آئی تھی۔ خلیفہ خان نے اس کی کلائی پکڑی، اپنی طرف کھینچا، وہ اس کے سینے سے لگی۔ خالہ سے میری شکایت کی ہے تم نے کہ میں اب دیر سے آتا ہوں؟ ہاں؟ نوشین نے نظریں جھکائے ہی نفی میں سر ہلایا۔ وہ خود بھی دیکھتی ہیں۔ نوشین نے ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد جواب دیا۔ خلیفہ خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ رات کو سونا نہیں، میں جلدی آؤں گا، اور اگر تم سو رہی ہوگی تو پھر جس طرح میں جگاؤں گا تم اچھے سے جانتی ہو۔ وہ اس کی تھوڑی کے نیچے انگلی رکھتا ہوا اس کا چہرہ اٹھاتے ہوئے سرگوشی میں بولا تھا۔ نوشین نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ میں بابا کے گھر جانا چاہتی ہوں، فاطمہ ماما نے بلایا ہے۔ خلیفہ خان نے اپنا فون دیکھا جہاں ہنا کا فون آ رہا تھا۔ آج نہیں، کیونکہ آج مجھے گھر جلدی آنا ہے، کل میں جاتے ہوئے چھوڑ دوں گا۔ نوشین نے اس بات میں سر ہلایا۔ خلیفہ خان جھکا اور اس کے لبوں پر جھکا نرمی سے وہاں اپنا گیلا لمس بکھیرتے ہوئے پیچھے ہوا اور لمبے لمبے قدم لیتا ہوا نکلا تھا۔ نوشین نے گہری سانس لی۔ اب وہ کچھ خاموش ہوئی تھی۔ اسے جانا تھا داؤد خان دادا کے گھر، لیکن اب خلیفہ خان نے کہہ دیا تھا تو مطلب اسے نہیں جانا ہے۔ شاہ نواز خان زادہ نے کشمالہ کو گھور کر دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ کچھ غصے سے بولا تھا۔ کشمالہ نے بھی ضدی انداز میں کہا، ہاں، آپ کام کے بہانے اب زمینوں پر رہتے ہیں اور صبح گھر آتے ہیں۔ آغا جان اور میر چاچو تو کبھی رات کو وہاں نہیں رکے ہیں۔ شاہ نواز خان زادہ لب پینچ کر اسے دیکھنے لگا۔ کشمالہ خاموش ہو جاؤ، مجھے کام ہوتا ہے، اب اپنے کام تمہیں نہیں بتا سکتا ہوں، اتنا تمہارا دماغ نہیں ہے کہ سمجھ سکو۔ شاہ نواز خان زادہ نے جانے کے لیے تیار تھا۔ وہ ایک ہفتے سے رات کو زمینوں پر رہنے لگا تھا کیونکہ ملازم نہیں رہتا تھا اب وہاں۔ ہاں، مجھے خاموش نہیں ہونا ہے۔ آپ نے انا جان سے کہا تھا کہ آپ اپنے ملازم کی بیٹی کو اپنے پاس رکھنے والے ہیں اور نکاح کرنے والے ہیں، مجھے پتہ ہے، وہ اب روتے ہوئے بولی تھی۔ شاہ نواز خان زادہ کا پرانا ملازم جو ان کی ساری زمینوں کا حساب کتاب سنبھالتا تھا، اس کی بیٹی دوسرے گاؤں کے سردار کے بیٹے کو پسند آئی تھی۔ اب وہ اس کے ساتھ شادی تو نہیں لیکن ویسے ہی تنگ کرتا تھا اور اغوا کرنے کی دھمکی بھی دیتا تھا، جس پر تنگ آ کر ملازم نے بھی اسے کہا کہ وہ شاہ نواز خان زادہ کو بتائے گا۔ اس بات پر اس نے سارے گاؤں میں کہا تھا کہ شاہ نواز خان زادہ کے ملازم کی بیٹی نے اس کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ شاہ نواز خان زادہ تک خبر آئی تو اس نے دوسرے گاؤں میں جا کر اس سردار کو لکھ دیا تھا کہ اس کا بیٹا اب لڑکی سے نکاح کرے گا، جس پر وہاں سے صاف انکار ہوا تھا، لیکن سردار کے ساتھ دشمنی بھی نہیں چاہتے تھے کوئی، اس لیے سردار اور اس کا بیٹا ایک ملازم کی بیٹی سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، اور الٹا لڑکی کا گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا تھا۔ ایک تو گاؤں میں باتیں ہونے لگی تھی، رات کو اس کے گھر پر فائرنگ کی گئی تھی تاکہ ملازم خود شاہ نواز خان زادہ کو پیچھے ہٹنے کا بول دے۔ اس لیے آغا جان اور انا جان نے شاہ نواز خان زادہ کو لڑکی کو اپنے پاس رکھنے کا اور نکاح کروانے کا کہا تھا جب تک وہ نکاح کے لیے نہیں مان جاتے۔ وہ شاہ نواز خان زادہ کی حفاظت میں تھی، اور یہ بات کشمالہ کو بھی ملازمہ نے بتا دی تھی کہ شاہ نواز خان زادہ ملازم کی لڑکی کے ساتھ ڈیرے میں ہوتا تھا اور آج اس کا نکاح بھی ہونا تھا، اور اب وہ شاہ نواز خان زادہ کے جگانے پر اس کے سامنے کھڑی اپنا غصہ اس پر نکال رہی تھی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا ہے، مجھے اپنے ادا کے پاس جانا ہے۔ آپ آرام سے اس لڑکے کو اپنے پاس رکھیں، اور مجھے کیا پتہ تھا، آپ نے نکاح بھی کر لیا ہوگا، کشمالہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ بکواس بند کرو کشمالہ، بہت ہو گیا ہے، وہ ناگواری سے بولا۔ میرے کاموں میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں ملازم کی بیٹی سے نکاح کیوں کروں گا؟
نہیں، مجھے اپنے ادا کے پاس جانا ہے۔ اگر آپ نہیں لے کر جائیں گے تو میں خلیفہ ادا کو بول دوں گی۔ مجھے آنا جان کی بھی نہیں سننی ہے، وہ بھی آپ کی مرضی پر خاموش ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے آپ سے کہ نکاح کر لیں۔ میں سب جانتی ہوں اور میں آپ کے ساتھ کبھی نہیں رہوں گی، وہ بھی روتے ہوئے بولی تھی۔ شاہ نواز خان زادہ جو تیار کھڑا تھا بار بار فون دیکھ رہا تھا۔ کشمالہ کے ضدی انداز پر اسے بھی کچھ غصہ آیا تھا، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی لڑکی کا ذکر حویلی میں ہو، اور نہ ہی چاہتا تھا نکاح سے پہلے ان کو ملے۔ اور اب یہاں اس کا ایک اور مسئلہ شروع کر دیا تھا اس کی بیوی نے، اور دوسرا اسے جلدی بھی جانا تھا۔ کشمالہ، میری جان، میں واپس آ کر بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میری صرف ایک ہی بیوی ہے اور وہ تم ہو۔ کشمالہ نے کہا، تو پھر بتائیں، آپ کے ساتھ ڈیرے پر کوئی لڑکی نہیں ہے؟ کشمالہ کو لگا اس سے سکون کہاں ہے۔ شاہ نواز خان زادہ نے اب کی دفعہ اسے گھورا۔ ہاں ہے، بس اب خاموش ہو جاؤ اور میرا انتظار کرو، آ کر بات کروں گا۔ وہ کہتا ہوا وہاں سے نکلا تھا، بات آگے بڑھنے سے پہلے ہی وہ وہاں سے نکلا۔ کشمالہ نے روتے ہوئے اپنا فون اٹھایا اور خلیفہ خان کو فون کرنے لگی، جو خلیفہ خان نے پک نہیں کیا تھا، وہ سو رہا تھا۔ کشمالہ کو بہت غصہ تھا، وہ آنا جان کو بھی نہیں بتانا چاہتی تھی کچھ بھی۔ اس نے خلیفہ خان کے ڈرائیور کو فون کیا۔ خلیفہ خان اپنے آفس میں داخل ہوا، وہاں پہلے سے ہی حنا موجود تھی۔ خلیفہ خان کو دیکھ کر مسکرائی۔ وہ اب بہت حد تک خلیفہ خان کے ساتھ بے تکلف ہو گئی تھی، جس پر خلیفہ خان مسکراتے ہوئے بولا، تم جلدی آ گئی ہو؟ میں نے کہا بھی تھا کہ اتنا جلدی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا تھا، ہاں بس مجھے آپ سے پہلے آنے کا خوشی ہوتی ہے۔ اتنا تو نوشین بھی آپ کا انتظار نہیں کرتی ہوگی جتنا میں کرتی ہوں۔ خلیفہ خان مسکرائے۔ ہاں یہ تو ہے۔ اب دونوں اپنے کام میں پورا دن مصروف رہے تھے۔ شام کو حنا جاتے ہوئے بولی، آپ میرے ساتھ میری برتھ ڈے پارٹی میں جا سکتے ہیں، میری کچھ دوستوں نے مل کر ارینج کی ہے، پھر کل گھر پر ہوگی، لیکن مجھے بہت اچھا لگے گا اگر آپ میرے ساتھ آج بھی آ جائیں۔ میری فرینڈز سے بھی آپ کو ملواؤں گی، وہ معصوم سی شکل بنا کر بولی تھی۔ خلیفہ خان نے ایک نظر اس کو دیکھا، پھر بولا، ٹھیک ہے، میں تمہیں پک کر لوں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے وہاں سے نکلی تھی۔ خلیفہ خان نے سنجیدگی سے بشیر کو بلایا، میں تم سے رات کو بات کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ ابھی میرے کپڑے لے کر آؤ۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے واپس نکلا تھا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے مسکرا رہا تھا، ابھی کہیں اس کے چہرے سے نہیں لگ رہا تھا کہ ایسا کچھ ہے۔ رات کو نوشین اچھے سے تیار ہوئی۔ خلیفہ خان نے کہا تھا وہ جلدی آئے گا، اس لیے وہ انتظار کر رہی تھی، لیکن 11 سے 12 کا وقت ہوا، لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ نوشین فون ہاتھ میں لیے اسی کا انسٹاگرام دیکھ رہی تھی، جس پر اسی کی پکچرز تھی۔ حنا کی سٹوری ابھی اپ ڈیٹ ہوئی تھی۔ نوشین نے کھولی تو حیران ہوئی تھی۔ وہ خلیفہ خان کے ساتھ کھڑی ایک سیاہ ساڑی پہنے، جس سے اس کا پیٹ تک نظر آ رہا تھا۔ اس کا ہوش ربا سراپا کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کر لے۔ اس کی نظر خلیفہ خان کے چہرے پر ہی تھی۔ وہ مدھم سا مسکرا رہا تھا کسی کی بات پر۔ نوشین نے کئی دفعہ وہ سب دیکھا، لیکن دل میں بے چینی سی ہوئی تھی جسے وہ جھٹک رہی تھی۔ اس نے پھر سے خلیفہ خان کو فون کیا، جو اس نے پک نہیں کیا تھا۔ نوشین نے دوسری دفعہ کیا، تب بھی پک نہیں کیا تھا۔ نوشین غصے سے اٹھی اور ڈریسنگ روم میں گئی، اپنے کپڑے بدلے۔ دل میں کچھ غصہ بھی تھا کہ اس کو انتظار کا بول کر اب یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ کہیں گیا ہے۔ وہ کپڑے چینج کر کے جو میک اپ کیا تھا وہ بھی صاف کر کیا اور آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔
میں بھی انتظار نہیں کروں گی۔ وہ بڑبڑائی تھی۔ اگر فارغ نہیں تھے تو مجھے بتا دینا چاہیے تھا، لیکن نہیں، اپنا کام ضروری ہوگا۔ خلیفہ خان پارٹی میں جاتے ہی فون سائلنٹ پر کیا تھا۔ ہنا کو پک بھی اس نے کیا تھا۔ اب ریسٹورنٹ میں ہنا کے دوستوں کے ساتھ وہ بھی شامل تھا۔ وہ اس سب کو دیکھ کر ہی کوفت کا شکار ہوا تھا، لیکن آنا بھی تھا، اس لیے بمشکل اب وہ ہنا کے ساتھ اس کے دوستوں کے ساتھ مل رہا تھا۔ ہنا جان بوجھ کر اس کے بالکل قریب کھڑی ہوتی تھی، کچھ پکس بنواتی تھی، وہ سب نوشین کے لیے ہی کر رہی تھی۔ خلیفہ خان رات کو پھر وہی 3 کے قریب آیا تھا گھر۔ نوشین سو چکی تھی، وہ بھی جانتا تھا کہ وہ سو رہی ہوگی، اس لیے اس نے جگایا نہیں۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ وہ اٹھا اور تیار ہونے لگا۔ نوشین لاؤنج میں بیٹھی اپنے فون میں ہی مصروف تھی جب وہ تیار ہو کر نیچے آیا۔ نوشین کو پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ نیچے آیا ہے۔ خلیفہ خان نوشین کو فون میں مصروف دیکھ کر اس کے قریب آیا اور صوفے کے پیچھے سے اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھتا ہوا اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی میں بولا، یہاں فضول میں بیٹھنے سے بہتر تھا میرے پاس رہتی، میری باہوں میں، کچھ مجھے سکون دیتی۔ اس کی باری آواز پر وہ اچھل پڑی اور رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ خلیفہ خان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی جسے وہ ضبط کر گیا تھا۔ اب خلیفہ خان صوفے کی طرف آیا اور صوفے پر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ خالہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی ہے؟ خلیفہ خان نے کہا۔ خالہ کو نہ دیکھ کر پوچھا۔ نوشین کھڑی ہوئی اور وہ کچھ کام سے اپنے کسی جاننے والے کے گھر گئی ہیں۔ میں آپ کے لیے ناشتہ لگواتی ہوں۔ خلیفہ خان نے اسے کلائی سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس کی گود میں گرنے کے انداز سے بیٹھ گئی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، لیکن مجھے جس کی بھوک ہے وہ تم ہو۔ کب مٹاؤ گی میری بھوک؟ خلیفہ خان نے اس کی کمر کو اپنی سخت گرفت میں جکڑ کر کہا۔ نوشین نے ہاتھ اس کے سینے پر رکھے نظریں جھکائی تھی۔ کل کا کچھ غصہ تھا دل میں۔ میں نے آپ کو فون کیا تھا رات کو۔ خلیفہ خان نے کہا۔ کب کیا تھا؟ میں بزی تھا، اس لیے نہیں یاد۔ نوشین نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھوں کی تپش اس کو اپنے وجود پر محسوس ہوئی تھی۔ وہ آپ نے کل کہا تھا کہ آپ آج جاتے ہوئے مجھے چھوڑ دیں گے فاطمہ ماما کے پاس۔ خلیفہ خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، لیکن رات نہیں رکو گی وہاں؟ نوشین نے کچھ نہیں کہا۔ اچھا ایسا کرو، تم تیار ہو جاؤ، میں گاڑی میں انتظار کرتا ہوں۔ نوشین اس کی گرفت سے نکلتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف گئی۔ کچھ دیر میں وہ تیار چادر لیے نیچے آئی تھی۔ خلیفہ خان نہیں تھا، وہ گاڑی میں تھا۔ نوشین باہر آئی تو وہ گاڑی میں بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا، ساتھ ہی فون پر بھی مصروف تھا۔ نوشین چلتے ہوئے اس کے مقابل بیٹھی تھی۔ خلیفہ خان نے گاڑی آگے بڑھائی۔ میں بس آنے والا ہوں، مس ہنا آج نہیں آئے گی، اس کا مینیجر آئے گا، اس لیے وہ میٹنگ میں آج ہی کرنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ خان نے کہتے ہی فون بند کیا تھا۔ نوشین خلیفہ خان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ فون بند کر گیا۔ نوشین نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، ہنا آپی کے ساتھ آپ کا کام اچھا چل رہا ہے نا؟ خلیفہ خان نے ایک نظر اس کے جھکے سر پر ڈالی۔ ہاں، کام اچھا چل رہا ہے۔ تم ہنا کو چھوڑو، میں جلدی لینے آؤں گا، وہ کچھ ناگواری سے بولا تھا۔ وہ ہنا نامی بلا کا ہر وقت نہیں سننا چاہتا تھا۔ خلیفہ خان نے نوشین کو داؤد خان زادہ کے گھر پورچ میں چھوڑا اور وہاں سے نکلا تھا۔ نوشین اندر داخل ہوئی، سامنے ہی اسے فاطمہ اور داؤد خان زادہ نظر آئے تھے۔ نوشین نے سلام کیا، جس کا جواب دونوں نے ہی مسکراتے ہوئے دیا۔
آؤ بچے بیٹھو، داؤد خان زادہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ نوشین فاطمہ کے گلے ملتی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ گھر میں کچھ ہلچل تھی۔ نوشین نے دیکھ کر کہا، ماما کیا کوئی آنے والا ہے؟ فاطمہ مسکرائی، ہاں، آج شام کو ہنا کی برتھ ڈے پارٹی ہے، رکھی گئی ہے چھوٹی سی، اس لیے تمہیں میں نے کل بلوایا تھا تاکہ تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤں شاپنگ پر۔ جی وہ خلیفہ خان نے کل کہا تھا وہ فارغ نہیں ہے، اس لیے آج کا کہا تھا۔ نوشین نے وضاحت کی۔ تبھی ہنا بھی نائٹ ڈریس میں نیچے آئی تھی۔ نوشین کو وہاں دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس سے ملی تھی۔ تم ابھی آئی ہو؟ نوشین نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تو مطلب آنٹی نے تمہیں پارٹی کے لیے بلایا ہے نا؟ ہاں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا، اس لیے میں کچھ کپڑے لے کر نہیں آئی ہوں، نوشین نے آہستہ سے کہا۔ اوہ شکر ہے تم نہیں لے کر آئی ہو، مجھے تمہاری وہ ڈریسنگ بالکل نہیں پسند جس کے ساتھ تم 3 گز کا دوپٹہ بھی اوڑھتی ہو، ہنا نے نحوست سے جواب دیا۔ نوشین چپ سی ہوئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ وہ آج کیوں آئی یہاں، لیکن کوئی بات نہیں، تمہارے لیے میں ابھی ہی کپڑے ارجنٹ منگوا لوں گی۔ داؤد خان زادہ نظر نوشین کے چہرے پر جمائے ہوئے تھا۔ اچھا چھوڑو، آؤ میں تمہیں کل کی اپنی پکچرز دکھاتی ہوں۔ وہ اپنا فون سامنے کرتی ہوئی نوشین کے سامنے کرتی دکھانے لگی۔ ہر پکچر میں خلیفہ خان کے ساتھ چپک کر کھڑی ہوتی تھی اور اسے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، مسکراتے ہوئے کھڑا تھا۔ نوشین کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ نوشین نے ایک نظر ہنا کو دیکھا، وہ مسکرا کر اسے دکھا رہی تھی، پھر بولی، دیکھا تم نے، آج ایسے ہی تم کچھ ڈریس پہننا۔ نہیں، مجھے اچھے نہیں لگتے ہیں یہ، نوشین نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہنا نے اسے دیکھا اور کندھے اچکائے۔ مرضی ہے تمہاری، اور وہاں سے واپس گئی تھی۔ داؤد خان زادہ بھی نوشین کے اترے چہرے پر گہری نظر ڈال کر وہاں سے گیا تھا۔ فاطمہ نے نوشین کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ وہ نوشین کو کچھ خاموش دیکھ کر بولی۔ نوشین نے نفی میں سر ہلایا۔ میں رابر کے ساتھ کچھ دیر میں چلتی ہوں، رات کو واپس آؤں گی، نوشین نے افسردگی سے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے میں شاپنگ کر چکی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے تمہیں اپنے شوہر کے لیے ایسے ہی ڈریسنگ کرنی چاہیے جو وہ پسند کرتا ہے۔ نوشین نے بے اختیار ان کی طرف دیکھا تھا۔ خلیفہ خان ابھی آفس میں ہی تھا جب بشیر نے اسے خالہ سے بات کرنے کا کہا۔ خلیفہ خان نے مصروف سے انداز میں فون کان سے لگایا۔ جی خالہ۔ خلیفہ خان تم گھر آ سکتے ہو؟ خالہ کی پریشان آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ خلیفہ خان کا چلتا ہوا ہاتھ رکا تھا۔ وہ کشمالہ آئی ہے۔ خلیفہ خان حیران ہوا تھا۔ شاہنواز خان زادہ آج کل گاؤں میں اتنا مصروف تھا کہ یہاں نہیں آ رہا تھا۔ اچھا، کشمالہ آئی ہے تو خالہ میں شام کو آؤں گا۔ نہیں، تم آ جاؤ، وہ کشمالہ جب سے آئی ہے رو رہی ہے۔ اور وہ تمہارے ڈرائیور کے ساتھ آئی ہے۔ خلیفہ خان ایک دم سیدھا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے اس کو؟ پتہ نہیں، وہ کچھ بتا نہیں رہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں، وہ پریشان نہ ہو، وہ کہتا ہوا فون بند کر گیا تھا۔ شاہنواز خان زادہ کو فون کیا لیکن اس نے نہیں پک کیا تھا۔ بشیر تم یہ باقی کا کام سنبھالو، میں نکلتا ہوں گھر کے لیے، وہ کہتے ہی اپنا فون اٹھاتا ہوا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ کشمالہ نے بنا شاہنواز خان زادہ کو بتائے گاؤں سے خلیفہ خان کے ڈرائیور کے ساتھ آئی تھی۔ خلیفہ خان گھر میں داخل ہوا۔ کشمالہ خالہ کی گود میں سر رکھے اب بھی آنسو بہا رہی تھی۔ خلیفہ خان نے سلام کیا۔ اس کی آواز پر کشمالہ بیٹھی۔ خلیفہ خان اپنا فون سامنے ٹیبل پر رکھتا ہوا کشمالہ کے پاس آیا تھا۔ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ وہ کشمالہ کو پریشان دیکھ کر بولا تھا۔ کشمالہ خلیفہ خان کے گلے لگے رونے لگی۔ ادا جان، وہ شاہنواز خان دوسرا نکاح کرنے والا ہے۔ خلیفہ خان نے حیرت اور پریشانی سے اس کے سر پر
لب رکھے میں سمجھا نہیں میری جان، تم رونا بند کرو نا پھر بتاؤ مجھے۔ خلیفہ خان اسے بری طرح روتے دیکھ کر بولا تھا۔ کشمالہ کچھ دیر اس کے ساتھ لگے روتی رہی، جب کچھ دل ہلکا ہوا تو چپ ہوئی۔ خالہ بھی پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ خلیفہ خان نے اسے پانی پینے کے لیے دیا۔ بتاؤ کیا ہوا ہے، اور تم میرے ڈرائیور کے ساتھ کیوں آئی ہو؟ کشمالہ نے وہی سب دہرایا جو وہ جانتی تھی۔ اچھا تم پریشان مت ہو، شاہ نواز خان زادہ سے بات کروں گا، تم اس کو بتا کر آئی ہو نا؟ کشمالہ نے نفی میں سر ہلایا۔ خلیفہ خان کو شک سا ہوا تھا کہ وہ شاہ نواز خان زادہ کو نہیں بتا کر آئی ہوگی، کیونکہ شاہ نواز خان زادہ اپنی بیوی کو کسی ڈرائیور کے ساتھ کبھی نہیں چھوڑ سکتا تھا، وہ بھی گاؤں سے یہاں تک اکیلے۔ کیوں نہیں بتایا تم نے؟ اس کو ایسے نہیں آنا چاہیے تھا تمہیں، وہ کچھ سخت لہجے میں بولا تھا۔ اسے کشمالہ کی یہ حرکت اچھی نہیں لگی تھی، اس لیے بولا تھا۔ کشمالہ نے پھر سے آنسو بہانے لگی تھی۔ میں نے نہ جانو اور حیا باجی کو بتایا تھا کہ میں آپ کے پاس آ رہی ہوں۔ خلیفہ خان نے گہری سانس لی۔ تو بچے مجھے بتاتی، میں خود لینے آ جاتا۔ کشمالہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ میں نے آپ کو فون کئی دفعہ کیا تھا، لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں آیا۔ خلیفہ خان کو یاد آیا تھا دوپہر کو کشمالہ کے فون آئے تھے۔ اس نے فارغ ہو کر رپلائی کا سوچا تھا، اور اب وہ پچھتا رہا تھا کہ اسی وقت کیوں نہیں جواب دیا اس نے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں شاہ نواز خان زادہ سے بات کروں گا، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ کشمالہ نے ناراضگی سے خلیفہ خان کی طرف کی بات پر اس کو دیکھا تھا۔ خلیفہ خان مسکرایا۔ اچھا ابا جان، میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ خلیفہ خان نے نفی میں سر ہلایا۔ میری بیٹی جھوٹ نہیں بولتی ہے، بس۔ پھر وہ خالہ کو دیکھ کر بولا، آپ کشمالہ کو اپنے ساتھ لے جائیں کمرے میں اور اس کے ساتھ ہی رہیں۔ خلیفہ خان کچھ پریشان بھی ہوا تھا کہ شاہ نواز خان زادہ کیا کر رہا ہے۔ اس نے پھر سے فون کیا، اب بھی اس نے پک نہیں کیا تھا۔ رات 8 کے قریب خلیفہ خان بھی تیار ہو کر داؤد خان زادہ کے گھر کے لیے نکلا تھا۔ نوشین اپنے سامنے پڑے سرخ نیٹ کی ساڑی دیکھ کر خاموش سی تھی۔ نوشین، اس کی آستینیں بھی فل ہیں اور بلاؤز بھی بڑا ہے، اس کو پہننے میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مسئلہ ہونا چاہیے تمہیں۔ فاطمہ صوفے پر بیٹھی اس کو چپ دیکھ کر بولی تھی، لیکن بیک گلا بہت گہرا تھا جہاں ٹسل لگے ہوئے تھے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ہنا سے بھی اچھی لگو۔ فاطمہ کی بات پر نوشین نے نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تھا، وہ سنجیدہ تھی۔ چلو تیار ہو جاؤ، پھر تمہارا میک اپ بھی کرواتی ہوں۔ وہ کھڑی ہوئی۔ نوشین نے سوچا کہ خلیفہ خان کو بھی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہے بھی تو ہوتا رہے۔ دوسری لڑکیوں کے ساتھ چپک کر کھڑا تھا تو اب مجھ سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، مجھے بھی یہ پہننا ہے۔ وہ تیار ہو کر باہر آئی تو وہاں دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی، جہاں بہت سے مہمان تھے جن میں مرد عورتیں شامل تھے، کچھ جوان لڑکے اور لڑکیاں بھی تھیں۔ نوشین کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ واپس مڑتی کہ ہنا اس کے پاس آئی۔ نوشین کے لمبے براؤن بالوں کو کمر پر کھلا چھوڑا گیا تھا، وہ بھی نوشین کے کہنے پر، تاکہ بلاؤز کا پچھلا گلا چھپانے کے لیے۔ باقی اس کے وجود پر سرخ ساڑی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اس کے وجود کی خوبصورتی کو بالکل واضح کیے ہوئے تھی۔ ہاں، وہ ہنا سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ نوشین فاطمہ اور ہنا کے ساتھ کھڑی بہت کنفیوز سی تھی۔ اپنی طرف اٹھتی نگاہوں سے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ خلیفہ خان بھی آیا تھا۔ وہ بھی کچھ حیران ہوا تھا سب کو دیکھ کر۔ داؤد خان زادہ سے ملنے کے بعد بیٹھتا ہی کہ اس کی نظر نوشین پر گئی تھی، اور جم سی گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس طرح بھی سب کے سامنے آ سکتی تھی۔ وہ پہلے ہی کشمالہ کی وجہ سے کچھ پریشان تھا، اور اب یہاں وہ نوشین کو دیکھ کر بیٹھنا ہی بھول گیا تھا۔ اس نے اطراف میں ایک نظر دوڑائی تھی، بہت سے لوگوں کی نظر اس پر ہی تھی۔ وہ اٹھا۔ داؤد خان زادہ نے اسے دیکھ کر دیکھا، کہاں جا رہے ہو؟ میں نوشین کو لینے اس بیہودہ جگہ سے آیا ہوں، وہ دانت پر دانت جمائے بولا۔ نوشین نے رخ موڑا تو خلیفہ خان کی سخت نظروں سے وہ گھبرائی تھی۔
نوشین کی نظروں کے تعاقب میں حنا اور فاطمہ نے بھی دیکھا تھا۔ خلیفہ خان لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا نوشین کے قریب آیا۔ وہ اس کو دیکھ کر گھبراتے ہوئے لرزنے لگی تھی۔ خلیفہ خان نے اسے کلائی سے پکڑا اور تیزی سے باہر کی طرف بڑھا۔ سب نے اسے دیکھا تھا، لیکن اسے کسی کی پرواہ کہاں تھی۔ وہ تو اپنی بیوی کے جلوے برساتے وجود کو دیکھ کر ہی کس طرح خاموشی سے نکلا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا، ورنہ اس کا دل کر رہا تھا اس کا گلا دبا دیتا۔ وہ نوشین کو گاڑی میں دھکیلتے ہوئے خود بھی بیٹھا تھا۔ نوشین پریشانی سے لرزنے لگی اسے غصے میں دیکھ کر۔ وہ یہ مجھے خاموش رہو ابھی کے لیے، ورنہ تمہاری جان لے لوں گا میں، وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ نوشین ایک پل میں چپ سی ہوئی تھی، دل تھا کہ ڈر کے مارے حلق میں آیا تھا۔ میری بات سنیں۔ نوشین نے ایک دفعہ پھر سے کوشش کی بات کرنے کی، لیکن وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اسے کلائی سے سختی سے پکڑے بولا، مجھے کچھ نہیں سننا، اگر نہیں چاہتی ہو کہ گاڑی میں ہی تمہاری جان نکالوں تو خاموش رہو۔ وہ غرایا تھا۔ نوشین لرزتے ہوئے خاموش ہوئی تھی۔ خلیفہ خان کو بار بار اس کی طرف بیہودہ نظریں یاد آ رہی تھی۔ خلیفہ خان نے بے حد تیز ڈرائیونگ کرتے ہوئے گھر آیا، گاڑی سے نکلا، گارڈز کی طرف دیکھا اور ان کو وہیں سے جانے کا کہا۔ خود نوشین کی طرف آیا اور اسے کلائی سے پکڑے باہر نکلا اور اندر کی طرف بڑھا۔ نوشین کی کلائی پکڑے وہ سیدھا کمرے میں آیا تھا اور ڈریسنگ روم میں آیا، نوشین کو مرر کے ساتھ لگایا۔ کس کی اجازت سے تم نے یہ بیہودہ لباس پہنا ہے، ہاں؟ سب کو اپنے اس وجود کے نظارے کروانے کی ہمت بھی کیسے کی تم نے، ہاں؟ وہ اس کا پلو کھینچتے ہوئے غصے سے بولا تھا۔ نوشین ڈرتے ہوئے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ فاطمہ ماما نے کہا تھا۔ خلیفہ خان نے غصے سے اس کے ایک طرف ہاتھ جماتے ہوئے جھک کر اس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، اچھا، اس نے کہا، اور تم نے پہن لیا، ہاں؟ وہ کل تمہیں کہے گی یہ بھی مت پہنو، تم وہ بھی کرو گی؟ نوشین نے بھی اب کی دفعہ غصے سے دیکھا اسے۔ نہیں، اور میرا وجود اس میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ خلیفہ خان نے اس کا رخ مرر کی طرف کیا۔ تمہارا یہ نازک وجود تمہیں لگتا ہے کہ نظر نہیں آ رہا تھا کسی کو، ہاں؟ وہ نوشین کی کمر اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں جکڑے غرایا تھا۔ نوشین سسکی تھی، وہ اپنے وجود کو دیکھ کر نظریں جھکا گئی تھی۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، پھر سے نہیں کروں گی، وہ نم لہجے میں بولی تھی۔ خلیفہ خان نے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور اسے بالوں میں ہاتھ سختی سے الجھاتے ہوئے جھٹکے سے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ اب سے تم کبھی بھی اپنے باپ کے گھر نہیں جاؤ گی، سمجھ گئی نا؟ نوشین نے اس بات میں سر ہلایا۔ خلیفہ خان نے اس کا سلگتا لمس نوشین کا تڑپا گیا تھا۔ اس کو سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا تھا، لیکن وہ پچھلے 5 منٹ سے بے رحم بنا ہوا تھا۔ نوشین نے اس کی شرٹ ہلاتے ہوئے اسے ہوش میں لانا چاہا۔ نوشین کی مزاحمت پر وہ اور بھی جنونی ہوتے۔ وہ اس کے سینے پر سر ٹکائے گہری گہری سانس لینے لگی۔ وہاں پر تمہارے باپ کے بلائے مہمانوں کی نظر، جن میں مرد زیادہ تھے، تمہارے اس وجود پر نظر ٹکائے ہوئے تھے جو وہ راتے ہوئے اس کے کان میں بولا۔ نوشین نے سسکتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ ان نظروں سے مت دیکھو، ورنہ ابھی جان نکال لوں گا تمہاری۔ وہ اس کے ٹسل زور سے کھینچے، وہ ایک جھٹکے میں جدا ہوئے اور اس کا بلاؤز لوز ہوا تھا۔ نوشین نے جلدی سے ہاتھ سے اسے پھسلنے سے روکا۔